بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کی تربیت کتنی ضروری ہے؟ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں سچ بولو، پر اگر وہ ہمیں جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں تو وہ سچ کیسے بولیں گے؟ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، پر اگر وہ ہمیں نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھیں تو وہ خود نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ماں باپ کی عزت کرو، اور اگر وہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہوا دیکھیں تو وہ کیسے عزت کریں گے؟ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں غصہ مت کرو، لیکن اگر گھر میں ہر روز چیخنا چلانا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا تو پھر اس بات کا بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ سوال یہ ہے، ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یا بچے ہماری تربیت دے کر اپنی زندگی بنا رہے ہیں؟ اولاد کی تربیت کا اصل سکول نہیں بلکہ وہ گھر کا وہ ماحول ہے جس ماحول میں بچے پروان چڑھتے ہیں، اور اولاد کے پہلے استاد اس کے ماں باپ یعنی اس کے پیرنٹس ہیں۔ آج ہم اولاد کی تربیت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم بات کریں گے ماں باپ کی تربیت کے بارے میں، کیونکہ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کی درست تربیت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچے ہوں تو پہلے ہمیں خود سچ بولنا سیکھنا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے دوست بننا ہوگا، اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی مشکل اسے پوچھنا، اسے جاننا ہوگی، بچے کے ساتھ اس قدر دوستانہ ماحول بنانا ہوگا کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی بلا جھجک ہمارے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرے، اور کوئی بھی بات ماں باپ سے نہ چھپائے۔ اب اس میں ایک بات زیر غور یہ بھی ہے کہ دوست بننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باؤنڈریز کو کراس کر دیا جائے۔ ماں باپ اس دنیا کے لبرل ماں باپ بننے کی دور میں خود کو اور اپنے بچے کو جہالت کے کناروں کی طرف لے جائیں اور اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیں، یہ بات قابل غور رکھیں۔ اپنی اور اپنی اولادوں کی درست تربیت کریں اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے تربیت کریں۔ بچے کو عزت پر لیکچر دینے سے پہلے اس کے سامنے عزت کا عمل دکھائیے۔ آپ اپنی بیوی سے ریسپیکٹفلی بات کریں گے، بیوی اپنے شوہر سے ریسپیکٹفلی بات کرے گی، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو ہی ایک مثالی میاں بیوی اور ماں باپ کا رشتہ پروان چڑھے گا، تو ہی آپ کے بچے عزت کرنا سیکھیں گے، اپنے ماں باپ کی، بزرگوں کی عزت کرنا سیکھیں گے، اور جب وہ میاں بیوی کے رشتے تک پہنچیں گے تو وہ بھی میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں گے، اور پھر ان سے ان کے بچے سیکھیں گے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا جائے گا اور نسلیں سدھرتی جائیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کریم پڑھیں، پر کیا وہ اپنے ماں باپ کو قرآن کریم پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بچے نماز کے پابند ہوں، پر کیا وہ اپنے ماں باپ کو وقت پر نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بچے صدقہ کریں، کیا وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحابت کریں، تو کیا وہ اپنے ماں باپ کو صحابت کرتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو ضرورت مندوں کو دیتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، سورۃ التحریم۔ یہ حکم ہے میاں بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور ان کی اولادوں کے لیے بھی۔ حکم ہے خود کو اور اپنے پیاروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ اب یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم یہ سب اس لیے نہ کریں کہ لوگ کہیں واہ کیا فیملی ہے، واہ کتنے اچھے پیرنٹس ہیں، لوگ ہماری پیرنٹنگ کی تعریف کریں۔ نہیں، اس کا ہرگز مقصد ریاکاری نہ رکھیں۔ ہماری اصل نیت ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری۔ اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں تو ان کا بچہ بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ریاکاری سے بچتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے اچھا عمل اس لیے کریں کیونکہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو عملی زندگی میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عملی زندگی میں ماں باپ جو خصوصیات اپنے بچوں میں چاہتے ہیں انہیں ان خصوصیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ یہ عمل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ گھر میں سلام کو عام کریں، بچوں کے سامنے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہوا، عزت دیتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی عزت دینا سیکھیں گے۔ نماز کی پابندی شروع کریں، جب بچے اپنے ماں باپ کو نماز کی طرف راغب دیکھیں گے تو بچے بھی نماز کی طرف راغب ہوں گے، گھر میں سکون آئے گا۔ بچوں کو وقت دینا شروع کریں، اپنے بچوں کو اہمیت دینا شروع کریں۔ ہر روز اپنی زندگی کی مصروفیات کو، موبائل کو ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کی خوشیوں بڑی باتیں سنیں، ان کی
प्रॉब्लम्स को सुने, उनसे बात करें, और जब अपने बच्चों से बात करें तो इज्जत बड़े अंदाज में उनकी आंखों में देखकर उनसे बात करें, उनकी आंखों में देखकर उनसे बात सुने। जब आप अपने बच्चों को आप कहकर मुखातब करेंगे तभी बच्चा आपसे मुखातब करना सीखेगा। अगर बच्चे के सामने आपसे गलती हो जाए तो आप भी माफी मांगने से हिचकिचाएं या घबराएं ना, बल्कि बच्चे के सामने ये अल्फाज कहें कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। बच्चा आपकी इस अमल से अपनी गलती को मानना और माफी मांगना सीखेगा। घर में कुरान और हदीस की छोटी छोटी बातें डिस्कस करना शुरू करें। बच्चों को कुरान, नमाज, अहादीस की तरफ रागब करें। इन्हें जिंदगी के मामलात का जरूरी हिस्सा बनाएं। अपने माँ बाप की इज्जत अपने बच्चों के सामने करें ताकि वो आपके अमल से इज्जत करना सीखें। सबसे जरूरी बात, जो खसूसियात, जो आदात आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, उन आदात और उन खसूसियात का अमली नमूना बहैसियत माँ बाप आप अपने बच्चों के लिए खुद बन जाएं। ये खसूसियात जो बच्चा आपसे सीखेगा उसके अमल में शामिल होंगी। एक मिसाली घर बनेगा, बच्चे अच्छे तरबियत याफ्ता बच्चे बन जाएंगे, और जब वो इस रिश्ते को पहुंचेंगे तो वो भी एक मिसाली मियाँ बीवी और माँ बाप के रिश्ते को परवान चढ़ाएंगे। फिर उनसे ये तरबियत उनके बच्चों तक पहुंचेगी और इस तरह नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। एक मियाँ बीवी, एक माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके सिर्फ एक नस्ल को नहीं बल्कि बहुत सारी नस्लों को सुधार सकते हैं। इसलिए अच्छी तरबियत कल से शुरू नहीं होती बल्कि अच्छी तरबियत आज और अभी से शुरू होती है। अपने बच्चे को सिर्फ जुबान से ये ना कहें कि बेटा अच्छा इंसान बनना है, बल्कि अमली तौर पर अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनकर दिखाएं, अच्छे मियाँ बीवी बनकर दिखाएं। और याद रखे, बच्चा हमारी बातों को तो भूल सकता है मगर हमारे अमल को अपने किरदार, अपने अहलाक का एक हिस्सा बना देता है, अपने अमल का हिस्सा बना लेता है। और ये तरबियत चलती है। और अल्लाह ताला हमें बहैसियत मियाँ बीवी, बहैसियत माँ बाप खुद की अमली तरबियत करने की तौफीक दे और हमारी औलादों की भी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। आमीन इंशाल्लाह। और जरूरी बात ये कि सिर्फ इस दुनियावी कामयाबी की तरफ अपनी या अपने बच्चों की तवज्जो ना लगाएं, बल्कि हकीकी कामयाबी की तरफ तवज्जो दें, खुद की और अपने बच्चों की। अपने बच्चों को अल्लाह सुब्हान व तआला की जात के करीब करे। अपने बच्चों का रहनुमा अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं। अपने बच्चों को कुरान से करीब करें, अपने बच्चों को नमाज से करीब करें, और पहले ये बातें अपने अमल में शामिल करें। आप भी समझते हैं कि औलाद की अच्छी तरबियत के लिए माँ बाप की अच्छी तरबियत भी जरूरी है। इस वीडियो को किसी एक माँ बाप तक जरूर पहुंचाएं ताकि आपके शेयर से किसी एक घर का माहौल अच्छा हो सके, किसी एक घर की औलादों की अच्छी तरबियत हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि हम कुरान और सुन्ना की रोशनी में अपनी जिंदगी और आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।